الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے میرے بارے میں تو یقین رکھیے میں اتنا قریب ہوتا ہوں کہ دعا مانگنے والا جو ہی دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں۔ تو انہیں بھی چاہیے کہ میرا حکم مانتے رہیں اور مجھ پر ایمان مضبوط رکھیں تاکہ وہ کامیاب ٹھہریں۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ شریف کی آیت مبارکہ نمبر 186 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے حوالہ سے 3 روایتیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی۔ پہلی روایت جس کو حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو نقل فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک اعرابی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اس نے آگے یہ عرض کیا کہ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قرباں ہوں، اللہ تعالیٰ کو اگر ہم پکاریں تو کیا وہ ہماری صدا اور آواز سنتا ہے؟ تو اس پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب ارشاد فرمانے سے پہلے جبریل علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کے حاضر خدمت ہوئے۔ دوسری بات جو صحابہ کرام سے منقول ہے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمارے قریب ہے کہ ہم مناجات کریں یا ہم سے دور ہے کہ ہم اسے زور سے پکاریں؟ تو اس پر یہ قول لکھا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی شارح نزول۔ اور تیسرا قول جو سب سے زیادہ احوط ہے اور سب سے زیادہ مضبوط اور ثقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے غزوہ خیبر کے لیے، تو راستے میں صحابہ کرام نے بلند آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم جس کو پکار رہے ہو وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، اور تمہاری اونچی آوازیں اسے نہیں چاہیے۔ صحابہ فوراً خاموش ہو۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا تھا کہ تم خاموش رہتے اور ہم خاموشی کے ساتھ جا کر ان پہ اٹیک کرتے اور اس ڈر سے ہتھیار ڈال دیتے اور تم نے آوازیں اونچی کر دی۔ پتہ چلا کہیں نعرہ نہ لگانا بھی سنت ہوتا ہے، حکمت ہے یہ، ضروری نعرے مار کے چڑھائی کرنے، کبھی نعرے نہ مار کے بھی چڑھائی ہوتی، ٹھیک ہے نا جی، کافروں پر۔ اب اس وقت جب یہ آپ نے بات ارشاد فرمائی تو فوراً یہ آیت جبریل امین غزوہ خیبر کے موقع پر مقام خیبر پہ لے کے حاضر، اور اب الفاظ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے محبوب جب یہ لوگ آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ ارشاد فرمائیں فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندوں کے بہت قریب رہتا ہوں۔ اب یہ قرب جو ہے یہ ہر ایک کا الگ الگ ہے، ہر بندے کا رب سے جو قرب ہے وہ الگ الگ ہے۔ اب جو قرب اللہ کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے وہ کائنات میں کسی کا نہیں، وہ کسی نبی رسول کا بھی نہیں،
اب دیکھیے اتنا قرب ہے کہ آیت کعبہ قوسین اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ والا قرب کسی رسول کو بھی میسر نہیں آیا۔ بہت عظیم رسول اور اللہ کے بڑے لاڈلے اور قرب والے رسول ہیں جن کا بہت ذکر ہے ہماری کتاب قرآن پاک میں، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی طور تک ہی جا پائے، اور لن ترانی قرآن کے الفاظ آج بھی ہیں کہ رویت نہیں ہو سکی۔ اے موسیٰ تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو قرب کا درجہ تو بہت ہے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کے کلیم ہیں، بہت قرب کا درجہ ہے، کوئی خلیل ہے تو بہت قرب کا درجہ، لیکن وہ درجہ جو آپ کے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم پناہ کا ہے، وہ اللہ سے قرب کا درجہ کسی کا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد کچھ انسان ہیں جن انسانوں کا اللہ کے ساتھ قرب کا تعلق درجہ بدرجہ، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کا قرب کا تعلق ہے کہ قرآن کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہاں چونکہ سیدنا صدیق اکبر کا قرب آقا سے بڑا تھا مکانی، تو اللہ کے رسول نے انہیں اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے جملہ جمع متکلم کا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ قرب ایک بڑا اعلیٰ قرب تھا۔ اسی طرح جناب مولا علی البدری کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا ایک قرب ہے جو آپ کا خاص قرب ہے کہ بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سریر رسول پر کسی کو اجازت نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، لیکن مولا علی کو سلایا میرے آقا کریم علیہ السلام۔ اب جب انہیں یہ قرب حاصل، آپ اندازہ کیجئے، امام مالک سے پوچھا گیا، کتنا بڑا امام ہے، حدیث پر دنیا میں سب سے پہلی کتاب امام مالک کی ہے، موطا امام مالک۔ آپ فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے، آپ نے فرمایا زمین کا وہ ٹکڑا، زمین کا وہ حصہ جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور شریف میں آرام فرما رہے ہیں اور آپ کے جسد اطہر سے مس ہے، وہ والا جو حصہ ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ یہ امام مالک کا فتویٰ ہے، اور سارے جو مالکی ہیں پوری دنیا میں وہ اسی پر آج بھی قائم ہیں۔ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر ان کی توثیق فرمائی کہ ما قال الامام المالک قد اصابت، اس نے جو کہا ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے اب ہمارے اوپر بھی لازم ہو گیا کہ ہمارے امام نے اس کی تصدیق کر دی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جو حنفی ہیں پوری دنیا میں۔ اب ایک یہ قرب ہے، اس کے بعد ایک قرب بعد کے لوگوں کا ہے جو آج بھی چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا۔ ہر ایک شخص جس انداز میں اس قرب کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، میرا مالک ضرور اسے اس کے انداز سے اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ پھر قرب کی دو قسمیں، دو جہتیں ہیں، ایک قرب کسبی ہے، ایک قرب عطائی ہے۔ کسبی وہ ہے جو کسی معلم و استاد کی ڈائریکشن پر آپ لگے
کسی ہادی و مربی و رہنما کے کہنے پہ آپ چلے اور آپ کوشش میں لگ گئے اور پوری دیانتداری سے کوشش کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو اپنا قرب عطا کر دیا. یہ کہلاتا ہے قرب کسبی. دوسرا ہے قرب عطائی. یہ وہ قرب ہوتا ہے کسب کچھ بھی نہیں کیا، بس اللہ تعالیٰ مہربان ہوا اور اس نے بغیر کسب کے کسی کو عطا کر دیا. یہ اس کی مرضی ہے. جیسے نبوت ہے، نبوت کسبی نہیں ہے، کوئی محنت کر کے نبی نہیں بنتا. نبوت عطائی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نبی بنا دیتا ہے. نبوت کسبی نہیں ہے. جتنی کوئی محنت کر لے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے سردیوں میں دریا کے اندر بھی عبادت کر لے تو وہ نبی نہیں بن سکتا. نبی وہی بنتا ہے جس کو میرا اللہ چاہے، اور وہ بغیر کسب کے بھی نبی بن جاتا ہے. اب آپ بتائیں، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی بولے تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. تو جو ابھی پیدا ہوا ہے اس نے کیا کسب کیا؟ کوئی کیا ہے کسب؟ کوئی محنت کی ہے؟ جناب ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام پیدائشی نبی ہیں، رسول ہیں، کوئی محنت کسب کیا؟ نہیں. تو یہ کیا ہے؟ نبوت عطائی ہے. تو اسی طرح بعض قرب ایسے ہیں جب نبوت عطائی ہو سکتی ہے تو قرب عطائی کیوں نہیں ہو سکتی؟ نبوت تو بہت بڑا درجہ ہے، منصب ہے. اب اسی بنیاد پر جب وہ قرب ہوتا ہے تو اس قرب میں پھر اللہ کے جلوے ہر ایک میں اس کے برتن اور ظرف کے مطابق اللہ تعالیٰ عطا کرتا چلا جاتا ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس مالک کی تجلیات اس پر جب پڑتی ہیں تو جیسے گرم پانی جو ہے جب آگ پہ گرم کیا جائے تو وہ وہی کام کرنے لگتا ہے جو آگ کرتی ہے. ٹھنڈا پانی جلاتا ہے، گرم ہو جائیں تو کیا جلاتا ہے کہ نہیں جلاتا؟ اور آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے. آگ پکا دیتی چیز کو، اور گرم پانی بھی چیزوں کو پکا دیتا ہے کہ نہیں پکا دیتا؟ پکا دیتا ہے. اب وہ اثر کیسے ہوا؟ اس پر مسلسل اثر اس کا پڑا آگ کا. اسی طرح سورج ہے، اس کی روشنی ہے، اس کا اثر پڑتا ہے تو جس چیز پر پڑتا ہے اس لوہے کو بھی وہ اسی طرح تپا دیتا ہے. اسی طرح مالک کے جلوے جس پر پڑتے ہیں تو اس کے اندر وہ اثرات سرایت ہو جاتے ہیں جو اس مالک کی بارگاہ میں ہیں. اور اس پر حدیث قدسی اس قرب پر فرمایا ان عبدی یتقرب الی بالنوافل، بے شک میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قرب میں آ جاتا ہے. حدیث قدسی ہے، بخاری، امام بخاری اس کو صحیح بخاری میں بھی لایا اور متفق علیہ حدیث. حتی کنت سمعہ الذی یسمع بہ، کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. پھر اس کے لیے قرب اور بعد، دور و نزدیک ختم ہو جاتا ہے. اللہ دور سے بھی سنتا ہے، اللہ قریب سے بھی سنتا ہے، اور اللہ کے لیے دور قریب تو ہے ہی کوئی. یہ تو ہمارے لیے ہے نا دور قریب، اللہ کے لیے تو نہ دور ہے نہ نزدیک ہے. یہ کہنا فرمایا چونکہ تمہارے نزدیک دور نزدیک ہوتا ہے تو تمہارے حوالہ سے، تو اس لیے میں تمہاری بات کر رہا ہوں کہ پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور پھر اس سے بھی دور و نزدیک کے سارے پردے اٹھا لیے جاتے ہیں. اب یہ ظاہر نبی رسول کے بارے تو بات نہیں ہو رہی، یہ تو امتی کی بات ہو رہی ہے جو قرب میں رہتا ہے اللہ کے، اور قرب اس کو نصیب ہو جاتا ہے. یہ حدیث میں نے شاید 2-3-4 دن پہلے بھی صبح کے شاید درس پر سنائی ہے. اور آگے فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے چھوتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے مانگتا ہے میں اللہ ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اور اسے ضرور دیتا ہوں. اب یہ قرب کا ایک درجہ ہے.
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، بندہ مومن کی نگاہ فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اس کے سامنے یہ پردے سارے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ آج چونکہ ہمارے لوگ قرآن کے مطالعہ سے بہت دور ہیں، اس لیے پھر جو بھی آتا ہے اس کا چورن بک جاتا ہے۔ آج لوگ شروع ہو گئے جی یہ کرامتیں کیا ہیں جی، یہ کرامتیں تو شاہی کوئی نہیں، کچھ بھی کوئی نہیں ہے، کرامتوں کا کیا، یہ تو ایسے داستانیں کہانیاں، قرآن میں کرامت ہے ہی نہیں۔ تو قرآن سے کرامت سناؤں آپ، قرآن سے تو ظاہر ہے جب قرآن سے کرامت ثابت ہو جائے تو پھر کرامت تو ماننا فرض ہو جائے گا نا۔ جب قرآن سے کرامت ثابت ہو گئی تو پھر اس کا ماننا کیا ہوا، فرض، واجب، ضروری اور حق ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جب دعوت پہنچی کہ ملکہ بلقیس آپ کے ہاں آ رہی ہیں شہر سبا سے، تو آپ انتظام فرما لیجئے، ظاہر ہے وہ اتنی بڑی شہنشاہ اور ریاست کی والیہ تھی۔ ہم نے فرمایا ہمارے ہاں تو اس جیسا کوئی، جیسے یہاں وہ بیٹھتی ہے تخت ہی کوئی نہیں ہے، تو کیوں نہ اس کا تخت ہی منگوا لیں۔ اتنے میلز دور، آپ نے فرمایا کون ہے لے آئے گا؟ تو عفریت جن وہاں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی میں لے آتا ہوں، یہاں تک کہ آپ یہاں سے اٹھیں گے تو آپ کی محفل برخاست کرنے سے پہلے میں تخت لے آؤں۔ آپ نے فرمایا نہیں یہ زیادہ دیر ہے، جلدی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے نبی کو پتہ تھا لایا جا سکتا ہے، نبی کو پتہ تھا لایا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جلدی چاہیے۔ عفریت تو نے بہت اچھی بات کی کہ تو نے کہا کہ آپ کو اٹھنے سے پہلے میں لے آؤں گا، لیکن مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ یہ قرآن کے الفاظ میں نے تلاوت کی۔ ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کہنے لگا اے سلیمان علیہ السلام میں لے آتا ہوں یہاں تک کہ آپ کی آنکھ واپس نہیں لوٹے گی۔ یہ ترجمہ لوگوں نے ٹھیک نہیں کیا ہوا، لفظی ترجمہ سنیں، قبل ان یرتد، یرتد کیا ہے؟ دوبارہ لوٹنا۔ آنکھ ہم بند کرتے ہیں، یہ واپس لوٹتی، اس کو کہتے ہیں ارتداد عربی زبان۔ فرمایا آنکھ آپ کی نیچے آئے گی، ابھی واپس نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جس کو آپ کہتے ہیں پلک جھپکنا، پلک جھپکنا ادبی لفظ ہے۔ فرمایا آپ پلک نہیں جھپکیں گے اس سے پہلے اس کا تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ اب اس کا نام بھی بتایا گیا تفسیر میں، نے بتایا اس کا نام آصف تھا اور اس کے باپ کا نام برخیہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو جس کا نام ہو، جس کے باپ کا بھی نام ہو، اس کا مطلب ہے نسب ٹھیک ہے، مجہول و نسب نہیں ہے۔ آصف بن برخیہ، اس نے یہ کہا تو بس فرمایا ٹھیک ہے، یہ ٹائم ٹھیک ہے۔ بس ایسا ہی ہوا اور پلک جب کے دیکھا تو بلقیس کا تخت ملک صحبا سے وہاں پہنچا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، اور اتنا بڑا تخت آ گیا کہ مسجد سے بھی زیادہ بڑا۔ کیسے آیا؟ اب بتاؤ آصف بن برخیہ نبی ہے یا رسول ہے؟ نہ نبی نہ رسول، نہ نبی نہ رسول، ہاں نبی اور رسول کا امتی ہے، سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے اور اللہ کا دوست ہے، اللہ کے قرب والا ہے، رسول کے قرب والا ہے۔ تو یہ اب نبی کا معجزہ ہوتا ہے، جس سے عقل عاجز آ جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ، اور جو نبی نہ ہو اس کی ہوتی ہے کرامت۔ معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے، رسول کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا معجزہ نہیں ہو سکتا، اور یہ جو چیز ہو اس کو کہتے ہیں کرامت۔
کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ تو بتائیے کرامت قرآن سے ثابت ہوئی کہ نہیں؟ جی اب اگر ہم یہ کہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک لمحہ میں اتنا سفر کر کے ایک اپنے مرید کے ہاں پہنچے اور اسی وقت ایک سیکنڈ میں دوسرے کے ہاں پہنچ گئے، لوگ کہتے ہیں یہ تو قصہ کہانی ہے۔ یہ قصہ کہانی نہیں ہے۔ آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا اگر مقابلہ کیا جائے، کمپیریزن کیا جائے، تو کس کی امت کے لوگ افضل ہیں؟ آپ بتائیں جی۔ کسی کو اس میں شک ہے تو وہ کھڑا ہو کے پوچھ سکتا۔ حنیف صاحب کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سادہ سی بات ہے، سادہ سی بات ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے اس کو ساری امتوں پہ فضیلت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے امت کا ولی اگر یہ کر سکتا ہے تو میرے آقا کی امت کا ولی کیا کرے گا؟ وہ تو ان سے افضل ہے۔ تو اس لیے ہر چورن خرید کے نہ استعمال کیا کریں، کسی مستند ڈاکٹر کا نسخہ استعمال کریں۔ لوگ اپنا علاج اور دوا کے لیے کہتے ہیں یار ڈاکٹر اس سے دوائی لو جو ڈاکٹر ہو، عطائی ڈاکٹر سے نہ لو، نقصان ہو جائے گا۔ جس کے پاس ڈگری اور سند ہو نا، مستند ڈاکٹر ہو، تو اس سے دوائی لو۔ اور یارو طبیعت کے لیے، فزیکل کے لیے، اپنی فزکس کے لیے جو کہ فنا ہے، جس کا کوئی حیثیت ہی اس لحاظ سے نہیں ہے، اس کے لیے تو اتنی جانچ پڑتال کر کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہو، اور جو دین ہے وہ تو اس سے کہیں بلند ہے، اس کے لیے کوئی اسپیشلٹی نہیں۔ آپ بتائیں یہ جسم زیادہ افضل و عظیم ہے یا ہمارا دین افضل و عظیم ہے؟ جی دین افضل ہے نا، روح افضل ہے، باطن افضل ہے، یہ تو ظاہر کچھ بھی نہیں ہے، اس کو تو فنا ہے، بقا تو روح کو ہے نا جی، جو کہ امر ربی ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ روح کیا ہے؟ امر ربی۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ محبوب یہ عرب کے لوگ آپ سے روح کے بارے پوچھتے ہیں، بڑا مشکل سوال ہے، تو آپ فرما دیں روح تو امر ربی ہے، اور یہی یہ دین ہے۔ تو دین کے بارے میں آپ ہر ایک کی بغیر مستند اور غیر مستند باتیں سن کے آپ کہتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا، وہ بھی یہ کہہ رہا تھا، تو ایسا تو نہیں نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ اب یہ قرب کی بات میں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جسے قرب اپنا دے دے، اس پر وہ اپنی تجلیات ڈال دے، تو پھر اس کے اندر وہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں جس مالک کی تجلی اس پہ بڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ اثر کر دکھاتا ہے جو وہ مالک کی اجازت سے چاہتا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے، بے شمار ایسی کرامات ہیں صحابہ کرام کی، بے شمار کرامات ہیں اہل بیت اطہار کی۔ انسان کا گلا کٹ جائے، ادھر سر پڑا ہو، بندہ زندہ رہتا ہے یا مردہ؟ مر گیا، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا نا جی۔ اب وہ بول تو نہیں سکتا نا، ختم ہو گیا۔ آپ بتائیں ظاہر ہے جب وہ ختم ہو گیا، اس کا سسٹم ہی سارا بلاک کر گیا، جو ہی بندہ فوت ہوتا ہے اس کا آنکھیں، دماغ، سماعت سب کچھ گئی، ختم ہو گئی نا، موف ہو گئی، سسٹم ہی بند ہو گئی۔ امام حسین کے سر نے قرآن کی سورۃ کہف کی تلاوت کی ہے کہ نہیں؟ سورہ کہف پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ اور اس کا ایک راوی نہیں ہے، پورا شام گواہ ہے۔ ہاں جی، سارا عراق گواہ ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کی، اور کمال ہے اس میں ایک راوی وہ بھی ہے جو عیسائی پادری ہے۔ ہاں جی، اس نے کہا جی کمال ہے، ویسے اس پہ تو وہ رویا تھا
نے کہا کمال ہے بھائی، عجیب ہے یہ امت کہ قوم نے، صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں تو ان پہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ عجیب ہے یہ مسلم قوم اپنے رسول جس کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کے نواسے کا سر کاٹ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ، عجیب ہے یہ ظالم۔ قرآن فرماتا ہے نا، پوری یہ تفصیل موجود ہے قرآن میں صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی، سقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها۔ اللہ نے اس ذنب کی وجہ سے ان کیا ہے برابر کر دی، برابر کر دی، تباہ کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ اب بتائیے اس سے عقل عاجز ہے کہ نہیں ہے؟ کٹے سر نہیں بولتے، کٹے سر نہیں بولتے، اور اگر کٹا سر پوری سورہ کاف زبانی سنا دے اس کا مطلب ہے اس کا حافظہ بھی ٹھیک رہا۔ ہاں جی، دیکھ کے تو نہیں سنائی، زبانی سنائی ہے نا، اس کا مطلب ہے سب کچھ ٹھیک رہا، کچھ نہیں بدلا، زبان بھی ٹھیک رہی، حافظہ بھی ٹھیک رہا۔ تو اس لیے یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، اور یہ ظاہر باہر کرامت ہے، اس کو عوام الناس نے دیکھا۔ ظاہر حسین پاک نبی تو نہیں ہے نا، رسول تو نہیں ہے، اہل بیت ہے، تو اس لیے یہ جو ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے کہ کرامت کچھ نہیں ہوتی۔ پھر اب تو ایک بڑی دلچسپ بات ہے، مجھے ایک صاحب نے کتاب دی، میں نے کہا چلیں جی لو، اپنے ہی ہاتھوں میں صیاد آ گیا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے وہ مجھے کتاب دی، کہتے جی مفتی صاحب یہ آپ کو کتاب تحفہ دینی، میں کہا لائیں جی۔ کتاب کا نام ہے کرامات اہل حدیث، کرامات اہل حدیث۔ میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، مان گئے ہو کرامات جی۔ اتنی موٹی کتاب ہے، اور اس میں سب سے زیادہ کرامتیں لکھی ہوئی ہیں رشید احمد گنگوئی صاحب کی، ٹھیک ہے۔ ظاہر ایک وقت ہوتا ہے، اس لیے اسلام کو کبھی بھی فرقے کی اینک لگا کے مت پڑھو، اسلام کو ہمیشہ اسلام کی اور مسلمان کی اینک لگا کے پڑھو۔ کسی ایک سکول آف تھاٹ کی اینک لگا کے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کبھی حق کو نہیں پہنچ سکو گے۔ قرآن کو ہمیشہ پڑھو، آنکھیں کھول کے پڑھو، اور اللہ رسول کی بارگاہ سے عنایت لے کر پڑھو، وگرنہ حق نہیں ملے گا۔ اور ہمارے یہاں اس لیے ہم تقسیم ہو گئے، مسائل پیدا ہو گئے۔ اس نے کہا جی بس جیسے ہمارے بڑے نے، اس نے کہا تھا ہم نے ویسے ہی رہنا، بڑا تو سب سے بڑا تو اللہ ہے نا جی، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اللہ کے بعد ایک ہی بڑا ہے جس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے یہی سنا ہے، یہی پڑھا ہے، سب سے بڑا اللہ ہے، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان سے بڑا پھر کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں جو پھر ان کو بڑا مانے گا اس کو ہم بھی اپنا بڑا مانیں گے، اور جو انہیں اپنا بڑا نہیں مانے گا اس کو ہم اصغر سے بھی کوئی نیچا لفظ اسفل کہیں گے۔ تو فرمایا میرے قرب کی بنیاد پر میں اس کی دعوت کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، یعنی اللہ کی ذات ایسی عظیم ذات ہے، وہ ہر پکارنے والے کی صدا کو سنتا ہے، ہر بلانے والے پکارنے والے کی صدا کو سنتا ہے جب جب وہ پکارتا ہے۔ لفظ اذا آیا ہے، اذا، جب جب،
جب جب مجھے کوئی فرمایا پکارتا ہے میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، فرمایا جب میں سنتا ہوں تو انہیں بھی تو چاہیے کہ میری بات سنیں۔ اللہ فرماتا ہے جب میں تمہاری سنتا ہوں تو تمہیں بھی تو میری سننی چاہیے۔ اتنا سادہ اصول ہے ویسے، جو آپ کو عزت دے تو آپ کا بھی تو فرض ہے آپ اسے عزت دیں، جو آپ کی سنتا ہو تو آپ کو بھی تو چاہیے نا، انسانی اصول ہے، آپ بھی اس کی سنیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو اللہ ہے، وہ نہ بھی نہ سنے ہمیں پھر بھی اس کی سننی چاہیے، لیکن وہ فرماتا ہے برابری پر میں یوں تمہیں لے آیا ہوں، اتنا میں نے کرم کیا، یہ تو اس کی عنایت ہے نا، وگرنہ اللہ اور بندے کا کوئی مقابلہ ہے بھلا؟ ہے ہی کوئی نہیں، یہ تصوری گناہ اور کفر ہے، لیکن اس کا کرم دیکھیے، فرمایا میں تمہاری سنتا ہوں نا جب بھی تم پکارتے ہو، تو تمہیں بھی تو چاہیے تم بھی میری مانو، تمہیں بھی تو میری سننی چاہیے نا، میری ماننی چاہیے۔ میں نے تمہیں یہ کہا ہے یہ کرو، میں نے یہ کہا ہے یہ کرو، میں نے یہ کہا ہے یہ سنو، عجیب بات ہے تم میری سنتے ہی نہیں ہو۔ ابھی اذان دی نا جی مؤذن نے، تو اذان میں یہ کس کی صدا دی، کس نے پکارا؟ یہ تو اصل تو آواز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا جی۔ حی علی الصلاۃ کس کی صدا ہے؟ اللہ کی صدا ہے۔ حی علی الفلاح اللہ کی صدا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم یہ کس کی صدا ہے؟ اللہ کی صدا ہے، اللہ کی آواز ہے نا اذان۔ کتنے ہیں جو اس آواز کو سنتے ہیں؟ جو نہیں سنتا تو پھر اللہ کہتا ہے اچھا میں تو تیری سنتا ہوں تو میری سنتا ہی نہیں۔ اور کتنے ہیں جو نہیں سنتے، وہ کتنے ہیں جو نہیں سنتے؟ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو اللہ کی نہیں سنتے، اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا جو تیری سنتے ہیں۔ اور حیا کا تقاضا یہی ہے، شرم کا تقاضا یہی ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے تو سب سے بڑے کی سنی جاتی ہے، اس کی سنی جاتی ہے، وہ جب پکارے وہ صدا لگائے اس کی بات کو اون کیا جاتا ہے۔ تو یہ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو تمہیں چاہیے کہ میری بات کا بھی تم جواب دو نا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے آؤ، میری سن کے نا اس بات پر ایمان لے آؤ۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ اس پہ عمل کرو۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس وجہ سے کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی کا معیار یہی ہے، اللہ جب پکارے تو اس کی مانو اور اس پر عمل کرو، تو انشاءاللہ یرشدون، اللہ رشد و ہدایت عطا فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی سننے کی توفیق دے، اس کی ماننے کی توفیق دے، اور ہمارے اندر اتنا تو شرم و حیا پیدا کر دے کہ ہم اس کی سن لیں، ہم اس کی مان جائیں، ہم اس کی مان جائیں۔ اللہ ہم سب کی اس عرض کو پورا فرمائے، اور جو نہیں مان رہے ان کے لیے دعا ہے اللہ انہیں ہدایت دے اور وہ سنیں، اور اللہ ان کے کان کھول دے کہ وہ صدا کو سنیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔